والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الہود آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجر صحت اور دولت اور وسعت رزق اور کثرت اولاد سے دنیا ہی میں پورا کر دیا جائے گا، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے بلکہ ان کے اعمال کا پورا اور کامل اجر دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز سے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اور اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، من كان يريد حرث الآخرة نرد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میں فلاں فلاں کے حق میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جسے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جانا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے اللہ کے نبی نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی ہمارے درمیان موجود نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل جھک گئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، اور جب ہوش آیا تو آپ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا
تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ پہلا شخص وہ ہوگا کہ جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، اور تیسرا شخص وہ ہوگا کہ جو زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ پہلے شخص یعنی قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں قاری ہے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی تھی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی اور خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو صلح رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کس کے لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا، تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری جہاد کرنے سے نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بڑکایا جائے گا۔ یہی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی، تو آپ نے فرمایا، ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ جان دے دیں گے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ صاف کر کے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ امام ضاحک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اگر صلح رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق سے ان کے عمل کی جزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے
اس نیت سے شامل ہوتے تھے کیونکہ وہ آخرت کے ثواب کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی رب العالمین کے نزدیک قبول نہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے ایمان بھی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا